جب PDM کی پچھلی حکومت میں MKM اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آپس میں مذاکرات کیے، اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیے تھے اور ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ موجود رہی ہے، اور یہ ڈیزائر بھی دونوں طرف موجود رہی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ آج مسلم لیگ نون اور MKM کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ پاکستان اس وقت ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے کہ روزانہ آپ ایک نئی بری خبر سنتے ہیں، اس کو نکالنا کیسے؟ اس کو کسی اسٹرانگ لیڈرشپ نے نکالنا ہے۔ اس ملک کو بہت زیادہ اسٹرانگ اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے، اور وہ فیصلے پاکستان کی بڑی پارٹیوں نے کرنے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور MKM پاکستان کا مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان، دونوں جماعتوں کا انتخابی اتحاد کے فارمولے پر اتفاق طے پایا ہے۔ 8 فروری کو ایک ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ سیاسی، معاشی اور آئینی امور پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ قومی مفاد میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے کہا صرف الیکشن لڑنا مقصد نہیں، ملک کو مشکلات سے بھی نکالنا ہے۔ ملک کے مسائل حل کرنے کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے ملاقات میں کوئی ذاتی ایجنڈا زیر بحث نہیں آیا، عہدوں کے لیے نہیں، عوام کے لیے اتحاد ہوگا۔ مسائل حل نہ ہوئے تو ہم سب کی آخری باری ہوگی۔ ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس لیے نہیں کاؤنٹر موومنٹ چلائی کہ ہمیں پاور کی ضرورت، سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے۔ ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی، ان کو 8 سال سے میں دیکھ رہا تھا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے۔ جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ آئیں آپ کھڑے ہوں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جمہوریت ہوگی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے والوں کو ویلکم، آئیں اور عام انتخابات میں سامنا کریں۔ مخالفین اپنی سیاست کریں، ہم اپنی سیاست کریں گے۔ مفاہمت کے بادشاہ کا چیلنج، ہمیں اختیارات یا حکومت کی ضرورت نہیں تھی، تحریک انصاف سے حکومت نہیں چلی، اسی لیے اقتدار سے ہٹایا۔ ملک کی بہتری اور معاشی ترقی ہمارا مقصد تھا۔ آصف زرداری کا گھوٹکی میں جلسے سے خطاب، کہا صدارتی اختیارات کا خاتمہ کر کے ڈکٹیٹروں کا راستہ روکا۔ اب مارشل لا لگانا آسان نہیں، جمہوریت ہوگی تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ کسی کو سیاست سے نہیں روکتے، سب کی اپنی سیاست ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمارا دور تھا 104 روپے کے ڈالر کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اور 4 سال وہ ہلا نہیں ڈالر وہاں سے۔ کس کے دور میں آ کے اس میں اضافہ ہوا؟ اس دور پہ، پچھلی دور میں IMF کے ساتھ پھر مجبوراً جو ہے نا وہ معاہدہ کرنا پڑا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ ایک ہم تھے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کو ختم کر کے ان سے ایک گولڈن ہینڈ شیک کیا۔ صرف پاکستان کی ترقی عزیز ہے، MKM کے ساتھ اشتراک مثبت پیش رفت، ملک و قوم کو مسائل سے نکالنے کے لیے مل کر جدوجہد کریں گے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں غریب قوم کی حالت دیکھ کر دل دکھی ہوتا ہے، معاشی ترقی کے لیے ڈبل سپیڈ سے کام کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے دور میں ڈالر کو ہلنے نہیں دیا، IMF کو بھی خدا حافظ کہا۔ الشیخ خوردنوش بھی سستے داموں دستیاب تھیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ 16 ماہ کے دوران MKM نے بھرپور ساتھ دیا، ملک بچانے کے لیے ہم نے سیاسی نقصان کی پرواہ نہیں کی۔ مستقبل میں MKM کے تعاون سے کراچی اور سندھ کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ کراچی کے عوام کے لیے اور سندھ کے عوام کے لیے اور کراچی کے عوام کے لیے خصوصی طور پر آپ کا، میں اس کو لفظ احسان تو نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ آپ کی محبت اور آپ کا جو عوام، کراچی کے عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے کہ ان کی حالت بدلنی چاہیے،
सबसे बड़ा कमाऊ। इलेक्शन से पहले सियासी मैदान में नई सफबंदी। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MKM वफ़द की नवाज शरीफ से 1.5 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात। मुल्क को मौजूदा मसाइल से निकालने और दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक। सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आए। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी जामे चार्टर तैयार करेगी। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सियासी जमात से मुशावरत करनी है तो आमतौर पर राब्ता कमेटी की मीटिंग भी होती है, टाइम लिया जाता है। कल शहबाज शरीफ साहब का कॉल गई है, आज आप आ भी गए हैं, इंतखाबी इत्तेहाद भी हो गया, तो ये सब कुछ तय था या मुख्तसर हल्कों की तायद भी है इसमें? नून लीग और MKM का इतना जल्द राब्ता कैसे हो गया? कल फोन गया, आज आप आ गए, क्या सब चीजें पहले से तय थी? नियो न्यूज का सवाल। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, पहले से बातचीत चल रही थी, अचानक कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा कमाल बोले, अगर 2 दिन पहले खबर आई तो जरूरी नहीं कि राब्ता भी अभी हुआ हो। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमने पहले ही साथ चलने का फैसला कर लिया था। सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून की पेश कदमी जारी। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। MKM के बाद GDA और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से भी राब्ता। जल्द GDA और फंक्शनल लीग का वफ़द भी नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी की 15 साल कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करने के लिए व्हाइट पेपर भी जारी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली। साबिक DG FIA बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बशीर मेमन का ओहदा संभालते ही जारहाना अंदाज। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को वुज़दाद प्लस करार दे दिया। दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। 34 रुकनी कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सदीकी होंगे। कमेटी में 4 सूबों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी मौजूद होगी। साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिकल लीडर हैं। मुलाकातें सियासतदानों की होना न सिर्फ जरूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। एक डायलॉग जारी रहना चाहिए और आज मुल्क के मसाइल का हल भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पर हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। पार्टी ओहदा छोड़ चुका, किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक है, वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। कहा था अगली नस्ल आई तो ओहदा नहीं रखूंगा। शाहिद हाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं किसी भी सूरत इलेक्शन से मुतमईन नहीं। मुल्क के मसाइल का हल किसी जमात के पास नहीं है। इन हालात में इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सियासी राब्ते। IPP क़यादत ने पार्टी में शमूलियत के लिए तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं से राब्ते कर दिए। राजा खुरम शहजाद के शामिल होने का इम्कान। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान जलसे में IPP में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आम इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी तैयारियां करनी है। पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार करनी है। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत भी दी। अनवारुल हक काकड़ की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा इलेक्शन के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। रवा हफ्ते 10 नवंबर बरोज जुमा छुट्टी देने का फैसला। तमाम स्कूल्स और दफातर बंद रहेंगे। होटल, सिनेमा और पार्क जुमे, हफ्ते और इतवार 3 रोज के लिए बंद। शादी घर, बेकरियां और फार्मेसीज खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टेक अवे रेस्टोरेंट्स काम करते रहेंगे। मार्केटें हफ्ते को बंद होंगी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इंडिया में फसलों की जो बाकियात जलाई जा रही हैं
وہ ہم پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس وقت لاہور دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے۔ شہری کوشش کریں کہ ان دنوں میں گھر ہی میں رہیں۔ مارکیٹ 54,000 کی ریکارڈ سطح برقرار نہ رکھ سکی۔ کاروبار کے اختتام پر منفی رجحان۔ 100 انڈیکس 53,854 کی سطح پر بند ہوا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی 1 روپیہ 10 پیسے مہنگی ہو کر 286 روپے 39 پیسے کی ہو گئی۔ IMF کا پھر ڈو مور، ٹیوب ویل صارفین کے لیے بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ۔ تکنیکی مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے ٹیوب ویل پر سبسڈی کی بجائے سولرائزیشن اسکیم کی تجویز پیش۔ دوسری جانب ایک بار پھر $6.5 ارب کے بڑے بیرونی فائنانسنگ گیپ کا سامنا۔ سعودی عرب اور UAE سمیت دوست ممالک سے پھر رجوع کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق IMF سے ایکسٹرنل فائنانسنگ کا پلان شیئر کر دیا۔ چین سے $1 ارب قرضہ ری فائنانس کرانے کی تجویز۔ اسلامی ترقیاتی بینک ADB عالمی بینک سے بھی مدد لی جائے گی۔ لاہور میں چودھری پرویز الہی کے گھر پر پولیس کا چھاپا۔ پولیس نے گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں کو باہر نکال کر تلاشی لی۔ چھاپے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس حکام کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کے گھر اہم شخصیت کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ مونس الہی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس نے بغیر وارنٹ گھر پر چھاپا مار کر تقدس کو پامال کیا ہے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 9,816 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 1,98,000 سے زائد افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ چاروں صوبوں میں قائم ہولڈنگ سینٹر میں سینکڑوں واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ترکھم بارڈر پر ٹرانزٹ کیمپ میں خصوصی ہیلتھ کلینک بھی قائم کر دیا گیا۔ محسن سپیڈ کا ایک اور ریکارڈ۔ لاہور میں 6 ماہ میں بننے والا بھیدیاں روڈ انڈر پاس 70 روز میں مکمل۔ منصوبے پر 2 ارب 10 کروڑ روپے لاگت آئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھیدیاں انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ کوئٹہ میں کانگو وائرس کہاں سے آیا اور کیسے پھیلا؟ سول ہاسپٹل کے میڈیا کوارڈینیٹر ڈاکٹر کا کہنا ہے کانگو وائرس افغانستان سے کوئٹہ میں پھیل رہا ہے۔ کوئٹہ سے کانگو کے 9 مریض کراچی کے نجی ہسپتال منتقل کیے گئے۔ محکمہ تعلیم سندھ کی تعلیم دشمنی۔ بدین میں پہلی تا 8ویں جماعت کی کتابیں گندے نالے میں بہا دی گئیں۔ اردو، انگلش، معاشرتی علوم، ریاضی اور اسلامیات کی کتابیں شامل۔ مفت کتابیں طلباء میں تقسیم کی جانی تھیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صالح کوریجو نے واقعے کو محکمہ تعلیم کی بدنامی کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ PCB میں بڑی تبدیلی۔ توصیف احمد کو عبوری چیف سلیکٹر مقرر کر دیا گیا۔ وجاہت اللہ جونیئر سلیکشن کمیٹی کے سربراہ تعینات۔ توصیف احمد کی سربراہی میں سلیکشن کمیٹی کی پہلی اسائنمنٹ دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم کا انتخاب ہے۔ PCB میں ایک کے بعد ایک نیا سکینڈل۔ انضمام الحق کے بعد PCB کے اعلیٰ عہدیدار کمپنیز کے مالک نکلے۔ ڈائریکٹر کمرشل بابر حامد کی PCB کے معاہدے کی براہ راست خلاف ورزی۔ بابر حامد اورنج کمیونیکیشن، ایفینیٹی میڈیا اور دی پوسٹر کمپنی کے مالک نکلے ہیں۔ اور اداکارہ ماہرہ خان کے ڈانس کی دھوم۔ دوست کے بیٹے کی شادی پر ماہرہ خان توجہ کا مرکز۔ بھارتی گانے پر خوب رنگ جمایا۔ سپر سٹار کے رقص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔